قرآن مجید کی ایک معروف آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ زندگی ہوا کے دھاروں کے گرد گزاری نہیں جا سکتی۔ جس طرف کو سارے لوگ ہیں میں بھی ادھر ہو جاتا ہوں، اور جس طرف کی ہوا ہے میں بھی وہی بولی بولنے لگ جاتا ہوں، یوں زندگی نہیں گزرتی۔ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ سورج کی سمت چڑھا ہے تو چلو میں بھی وہی بات کرتا ہوں۔ اس طرح کی بات نظریاتی لوگ نہیں کرتے۔ زندگی کچھ اصولوں پر گزرتی ہے۔ کوئی شخص بڑا باصلاحیت بھی ہو، پڑھا لکھا ہو، لیکن اگر بے اصول ہو تو اپنی ساری صلاحیت ضائع کر بیٹھتا ہے۔ جو لوگ بغیر نظریے کے، بغیر اصول کے زندگی گزارتے ہیں نا، بغیر اصول کے تو آپ کھائیں پئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، بغیر اصول کے تو آپ کو سونے جاگنے کی اجازت نہیں، اس کی بھی لمٹ ہے، اس کے اندر رہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں یہ مزاج بنتا جا رہا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہوا کدھر کی ہے، وہی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو زمینی حقائق کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں سیلاب آیا اور تقریباً 3 لاکھ کے قریب لوگ اس سے متاثر ہوئے، لیکن جب وہ خبروں میں تھا نا سارا سیلاب، تو تب تک اس کے لیے کیمپ لگے ہوئے تھے، شور ہو رہا تھا، اور جب سے وہ لوگ بیچارے خبروں سے نکل گئے ہیں ابھی خیموں میں، ہے ابھی بڑا طبقہ بیچارہ سردی سے ٹھٹھرتا ہوا۔ یعنی میں اور آپ کیا لحاف لیے بیٹھے ہیں، لیکن ان میں سے ڈھیر سارے لوگ ہیں، ہمارے دوست بستر تقسیم کرنے گئے تو وہ آ کے کہنے لگے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ ساتھ والے خیمے میں دے دیں، یہاں ضرورت زیادہ ہے، ان کے بچے زیادہ ہیں۔ لیکن چونکہ ہم اصول کے مطابق تو ٹائم گزارنے کے قائل نہیں کہ چلو کوئی کام شروع کیا ہے تو اسے پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلو آج کل خبریں بدل گئیں، ٹرینڈ بدل گیا، خبریں سیاسی ہو گئیں تو ہم نے بھی تبصرے سیاسی شروع کر لیے۔ زندگی میں کچھ اصول جب انسان طے کر لیتا ہے نا، اور ان کی روشنی میں وہ چلتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ روز سورج ہی نکلے، کبھی کبھی دھند بھی زندگی میں دیکھنی پڑتی ہے، لیکن اس کو اصول کا تعین کرنا ہے اور اس کے مطابق اس نے سفر کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ روز ٹھنڈ ہی رہے گی، کبھی کڑاکے کی گرمی بھی اس کی زندگی میں آئے گی، لیکن وہ اپنے اصول کے مطابق اپنے شب و روز گزارے گا۔ ہم طے نہیں کرتے چیزوں کو، اسلام ہمیں نظریاتی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نے ہمیں اصول دیے ہیں۔ یہ آیت تو ویسے عموم پر ہے کہ تمہارے لیے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ نازل خاص موقع پہ ہوئی تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر حالات یہ تھے کہ تمام کفار اکٹھے ہو کے مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو گئے سارے، اور انہوں نے طے کیا کہ ہم سب اکٹھے جائیں گے اور معاذ اللہ مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ اور یہ تو تھا کفار کا پلان، اور یہاں زمینی معاملات یہ تھے کہ قحط پڑا ہوا تھا، لوگوں کے پاس کھانے کو چیز کوئی نہیں تھی۔ اس پر یہ کہ کڑاکے کی سردی تھی اور سارا کفر اکٹھا ہو گیا مشورے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، بڑے بڑے کبار صحابہ مشورہ دینے والے، بڑے بڑے، لیکن آج بہت سارے صاحب الرائے لوگوں کا مشورہ چھوڑ کے اللہ کے محبوب نے حضرت سلمان فارسی کا مشورہ قبول کیا۔ ہمارے زمانے میں لوگ مشورہ نہیں دیتے، حکم دیتے ہیں۔ وہ کہنے جے میری مننی نہیں سی تے پھر میں نے پوچھیا کیوں سی؟ او بھائی آپ سے مشورہ مانگا تھا، آپ نے حکم دے دیا ہے۔ مشورہ وہ ہوتا ہے کہ قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے۔
بہت سارے صحابہ کا مشورہ حضور نے چھوڑ دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں خندق کھود لی جاتی ہے، اتنی بڑی چوڑی، اس میں آگ جلائی جاتی ہے، گھوڑا دور سے بھی دوڑ کے آئے تو خندق کو پھلانگ نہیں سکتا، اگر ہم یہ کام کر لیں تو وہ مدینے میں داخل ہی نہیں ہو سکیں گے۔ تو حضور نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ خندق کھودنی ہے اور بھوک میں کھودنی ہے اور کڑاکے کی سردی میں کھودنی ہے، تو کون کھودیں گے؟ صرف مرید، صرف شاگرد، صرف جماعت کے کارکن؟ قربان جائیں، مدینے والے محبوب نے فرمایا مجھے بھی اوزار دو، میں بھی تمہارے ساتھ کام کراؤں گا۔ بلکہ صحابہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرماتے ہیں جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی وہ بھی رسول کریم نے ہمیں توڑ کے دی۔ اور کتنے دن یہ کتنے کو دن آخر یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ 2-4 دن۔ میں نے کہا ہمارے ہاں تو ٹرینڈ ہی بدل جاتا ہے، اب ہمارے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، اب ان کا رواج بدلتا ہے، اب ڈیزائن بدل جاتے ہیں، ترتیب بدل جاتی ہے۔ کتنے کو دن صبر کریں گے؟ یہاں تو 2 گھنٹے جوان آدمی کسی جگہ کھڑا نہیں رہتا، اس کا فوراً ارادہ ہی بدل جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں وہ یہ تو لوگ اس کو تو قبول ہی نہیں کر رہے، کوئی اور کرتے ہیں۔ یہاں تو 40 سال کی زندگی میں لوگ 40 بزنس بدلتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں تو یہ کر لو۔ کسی جگہ انسان کو کھڑا تو ہونا ہے نا، اور رب کی مدد تب آتی ہے جب انسان کہیں کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ کی مدد کی جو ترتیب بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو رب کا نام لے کے ڈٹ جا، پہلے تو ڈٹ، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو کھڑا ہی نہ ہونا ہے، وہ کچھ دیر ٹھہر ہی نہ سکے کسی اصول پر، تھوڑے سے پیسے دیکھ کر اصول گیا، ذرا کسی تعلق والے کا فون آیا تو اصول گیا، ذرا کسی بڑے آفیسر کا فون آ گیا تو ختم ہو گئی بات۔ یہ تو نظریاتی لوگ کام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے ہو جائے۔ انسان کی زندگی اس کے اصولوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے قاعدے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کیا اگر ان چیزوں کا پریشر قبول کرے گا تو پھر زندگی کیسے گزارے گا؟ کتنے دن یہ محاصرہ رہا؟ میری بات پر پھر غور کر لیں کہ غربت ہے، صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں اور اللہ کے رسول نے 2 باندھے، اور کڑاکے کی سردی ہے، کھانے کو چیز کوئی نہیں ہے، اور ہاتھوں سے مشقت کرنی ہے۔ کتنے کو دن یہ محاصرہ رہا؟ یہ پورا مہینہ رہا۔ 4 دن میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہو جی بٹے روٹی مانگ رہے ہیں، وہ جناب گھر جانا ہے، خواتین شکوہ کر رہی ہیں، والد صاحب اعتراض کر رہے ہیں، کیا کچھ لوگ بہانے کرتے ہیں۔ قربان جائے، 1 مہینہ یہ محاصرہ رہا، مہینہ۔ مدینے کے منافقین یہود و نصارہ سوچ پر مجبور ہو گئے کہ مسلمان آج کمزور پڑے کہ کل پڑے، آج پڑے کہ کل پڑے، لیکن پورا مہینہ رسول کریم ڈٹ کے کھڑے رہے، اور حضور کو دیکھ کر صحابہ کھڑے رہے۔ وہ جو آئے تھے نا اکٹھے ہو کے کہ اب تو ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے معاذ اللہ، وہ جب مہینہ گزر گیا تو ایک دوسرے پر الزام دینے لگے، کہنے لگے تو نے ہمیں کہا تھا چل، دوسرا قبیلہ کہنے لگا تم نے ہمیں کہا تھا چلو گے تو کامیابی ہوگی۔ پہلے ایک دوسرے کو متون کیا، لان تان کیا، پھر آندھیاں آئیں تو خیمے اکھڑے، اور جب وہ نکل کے بھاگے تو میرے محبوب کے صحابہ اٹھ کے جب رسول کریم کا جلوہ دیکھ رہے تھے اور حضور کی اداؤں کو دیکھ رہے تھے اور ان کامیابیوں کو دیکھ رہے تھے تو عرش کے مالک نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ذرا سی بات پہ ڈر جانے والی امت اور تھوڑی سی بات پر پریشان ہونے والے، بس ایک ملک کا پاسپورٹ آ گیا تو اللہ جانے کیا ہو گیا، اتنی جلدی روب کا شکار ہونے والے لوگ سمجھیں۔ رب کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اسے اختیار کرو، اپنی زندگی قاعدوں کے مطابق گزارو، اصول کے مطابق زندگی میں کچھ چیزیں طے کریں، کچھ چیزیں طے کر لیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے بعض لوگوں کے ساتھ مل کے ایک تنظیم قائم کی تھی اعلان نبوت سے پہلے۔ سیرت کی کتابوں میں ہمیں وہ معاہدہ ملتا ہے، فرمایا یہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جوانوں وعدہ کرو، محبوب اس جماعت کا حصہ تھے
فرمایا کبھی کسی ظالم کو کسی غریب پر ظلم نہیں کرنے دیں گے۔ یہاں طے کرو، میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کروں گا تو پتہ نہیں سجے گی کہ نہیں سجے گی، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ کسی علاقے سے صرف 10 بندے کھڑے ہو جائیں نا، صرف 10 لوگ صرف کھڑے ہو جائیں کہ ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، تو ظلم کے تو پیر ہی کوئی نہیں ہوتے۔ جتنا بزدل ظالم ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہی کوئی نہیں، سب سے زیادہ بزدل ظالم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے ظلم کیا، وہ کامتا ہے۔ لیکن کیا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں وہ ظالم ہے کہ مظلوم ہے؟ کیا فائل پڑھتے ہی ہمیں سمجھ آ نہیں جاتی کہ بندہ کس طرح کا ہے؟ تو کیوں نہ ہو زندگی میں کچھ اصول طے کر لیے جائیں کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے سپورٹر نہیں بنیں گے، کچھ قاعدے بنائے جائیں۔ اور رسول پاک نے یہ قاعدہ بنایا، اور پھر حضور نے وہ قاعدہ بنایا تو پھر محبوب کھڑے ہوئے۔ ایک تو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں حالات نہیں ٹھیک۔ او بھائی حالات کیا ہوتے ہیں بھلا؟ حالات کیا ہوتے ہیں؟ جب میرے گھر کو آگ آتی ہے تو حالات فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر مجھے کیس کی بھی سمجھ آتی ہے، پھر مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کہاں کہاں سے لوگوں کو لانا ہے۔ لیکن جب کسی اور کی مدد کرنی ہوتی ہے تو پھر کیسے حالات خراب ہو جاتے ہیں؟ یہ جو حالات کا معاملہ، اس پر بھی غور کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکی زمانہ ہے نا، اسلام پر وہ سخت گیر دور ہے، یعنی مسلمان دار ارقم کے اندر چھپ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب حالات کیسے ہوں گے، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہوگی، سب سمجھ سکتے ہیں۔ سخت ترین حالات کا بظاہر مقابلہ ہے، لیکن قبیلہ عراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ آیا، 2-3 اونٹ اس نے بیچنے تھے، ابو جہل نے خرید لیے، پیسے نہیں دیتا تھا، دبا کے بیٹھ گیا۔ حالات اسلام پر سخت ہیں اور سارا مکہ بظاہر مخالف ہے، مسلمان ظاہری طور پر کمزوری کا شکار ہے۔ تو کسی کافر نے نا بطور تمسخر معاذ اللہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ جو بیٹھے ہیں نا وہ تیری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میری کیونکہ جو بندہ غریب ہوتا ہے نا بیچارہ، وہ تو رو رہا ہوتا ہے، اور میں نے مظلوموں کو دیکھا ہے، میں نے غریبوں کو دیکھا ہے، سڑک بھی سیدھی نظر نہیں آتی، پھر تو میرے بھائی ان کو دستخط کرنے بھول جاتے ہیں۔ لیکن کیا بتائیں، بعض اوقات جن سے کچھ لکھوانا ہوتا ہے وہی کہہ رہے ہوتے ہیں پہلے پینسلوں کا ڈبہ لے کے آؤ۔ کیا کریں، کس راہ کا تعین کریں، کیسے کر کے نکلیں؟ آپ کبھی غور کریں گے کہ جب انسان پر پورا بوجھ بنا ہوتا ہے اور پھر اس سے جب کیفیات پوچھی جا رہی ہوتی ہیں، جب حالات پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر کئی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے رپٹ درج کرانا چھوڑ دیا۔ نقصان یہ ہوا کہ ظلم مضبوط ہوتا گیا، مظلوم پیچھے ہٹتے گئے، ظالموں کی رسی دراز ہوتی گئی، انہیں محسوس ہوا کہ شاید ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، حالانکہ ان بطش ربک لشدید، ساری عدالتیں زمین پہ نہیں لگنی، ایک رب نے بھی لگانی ہے۔ ہاں ایک عدالت وہ بھی لگائے گا، اور کہتا ہے ابھی میں نے ڈھیل دی ہے، پھر جب میں پکڑوں گا تو رب سے زیادہ شدید کسی کی پکڑ او وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، او تے بے وارثہ کر کے مار دائی۔ لیکن کب؟ جب احساس ہو انسان۔ اس شخص نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ جانتا نہیں ہے بظاہر حضور کو، میں اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے عرض کی، حضور ایک مکے کا سردار ہے، اس نے میرے اونٹ خریدے ہیں، غریب آدمی ہوں، اب وہ میرے پیسے نہیں دے رہا، تو میں نے سرداروں سے بات کی ہے، تو جب اس کا نام بتایا تو یہ تو کانپنے لگے ہیں، اور ایک نے آپ کی طرف اشارہ کیا، اور وہ شخص کہتا ہے میں حیران تھا کہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے، پر یہاں تو حال یہ ہے کہ سادے سے کپڑے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، میں 10 باتیں کرتا ہوں تو محبوب ایک جواب دیتے ہیں، اور وہ بھی دھیما بولتے ہیں، دھیما، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور بریلی کے امام فرمانے لگے، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے شہزادے سنو، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو بہتر صلہ دے، میری بات پر توجہ کریں۔
یہ وعدہ میں نے کر لیا تھا، ورنہ میں 3 ہفتے سے کہیں جا نہیں پا رہا، کچھ طبیعت پر اثر ہے، اس لحاظ سے خوش بھی ہوں کہ ساتھ ساتھ اگر انسان کی صحت ایسی رہے تو گناہ بھی ساتھ ساتھ ہی معاف ہوتے رہتے ہیں، یہ معاملہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور بیماری میں نفس بھی کمزور ہوتا ہے، بہت سی بیجا خواہشات سے اللہ تعالیٰ بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ میری بات سن لیں، میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے چند باتیں عرض کر سکوں آپ کی خدمت میں۔ عزیز دوستو، اس نے آ کے حضور کو دیکھا، لہجہ دیکھا، نبی کریم نے فرمایا تو نام بتاؤ نا بندے کا، تو شخص کہتا ہے میں نے کوئی بڑی خوش دلی سے نہیں بتایا، چونکہ باقی لوگ جو ہاتھ کھڑے کر چکے تھے کہ وہ تو بڑا ظالم ہے، کہتے میں نے کہا حضور اس کا نام ابو جہل ہے، ابو الحکم ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ تو کہتے ہیں کریم محبوب نے نا مجھے تھپکی دی اور فرمایا فکر کیوں کرتا ہے، چل نا میں ابھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ حالات دیکھ کے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا پہلے آپ دیکھیں گے کہ ظالم کا منصب کیا ہے، پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے گھر تک آگ کیسے آ جائے؟ او خدا کے بندے، ایک بندہ ہوتا ہے صرف ظالم کے سامنے کھڑا ہونے والا، وہ ایک ہوتا ہے، پھر اس ایک کو اللہ پورا قافلہ بنا دیا کرتا ہے، اس ایک کو اللہ جماعت بنا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ساتھ چلے، یعنی ساتھ چلے، صرف ٹیلی فون نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے رکا لکھ دیا ہے، یہ نہیں فرمایا جا تیرا کام ہو جائے گا، یا میں نے لیٹر پیڈ پہ لکھ دیا ہے، میں نے کارڈ کے پیچھے تحریر کر دیا تو فکر نہ کر، حضور ساتھ چلے، اس کے ساتھ نہیں جس کا 6000 ووٹ تھا، اس کے ساتھ نہیں جو آدمی کئی ٹوکریوں سمیت آیا تھا، اس کے ساتھ نہیں جو اونچی کرسی پر بٹھایا جاتا تھا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ تو ادھر ادھر تو نہ باتیں کریں، میرے ساتھ کریں، یہ خوب کرے حمد سے تھوڑا سا گلا تو سن لے، سنے نا یار، قربان جاؤں، یہ میں اور آپ سب اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، آپ غور فرمائیں گے حضور ساتھ چلے، کہتے سارے رستے میں سوچتا رہا کہ بھلا حضور کے تو دھیمے دھیمے انداز ہیں، تو بڑا ظالم ہے، میں 2-4 ملاقاتیں کر چکا ہوں، وہ تو کہتا جا جدھر سے ملتے ہیں لے لے، نہیں میں دیتا۔ کہتے قربان جاؤں، محبوب بڑے دھیمے دھیمے نظریں جھکائی، تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے، سادہ لب و لہجہ، لیکن جب ابو جہل کا دروازہ آیا تو میں نے دستک دی، اور جب دروازہ کھلا تو محبوب نے فرمایا تو ہٹ جانا پیچھے۔ کہتے ہیں جب میں پیچھے ہٹا تو پھر میں نے ان جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے دیکھا، پھر میں نے اس لہجے کا دبدبا دیکھا۔ بریلی کے امام کہنے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، نور باری جلال میں ہے۔ کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام کے چند جملے، فرمایا تو سردار بنتا ہے کیا غریبوں کا خون چوس کے سرداری کرے گا؟ سردار دھیک بھاگ والے کو کہتے ہیں کہ لوٹ لینے والے کو کہتے ہیں؟ تو میں یہ غریب پردیسی کہیں سے آیا اور اس کے تو نے پیسے دبا لیے، کب دینے ہیں پیسے جلدی بتا۔ کہتے ہیں اگلا جملہ نہیں بن پڑا، ابو جہل تو کانپنے لگا، کہنے لگا جی میں ابھی آیا لے کے۔ کہتے ہیں اگلے ہی لمحے جب وہ پیسے میری طرف بڑھ رہے تھے تو میں پھر نہ پیسے دیکھ رہا تھا نہ کامیابی دیکھ رہا تھا، میں معصوم آمنہ کو دیکھ رہا تھا، میں حضرت عبداللہ کے اس در یتیم بیٹے کو دیکھ رہا تھا، لب و لہجے کی سادگی، یہ حسن، یہ انداز، یہ رعنائی۔ کہتے ہیں حضور تو مجھے دے کے چلے گئے، لیکن لوگوں میں دن کے اجالے میں بھی ان کے حسن تکلم کا شیدائی بن گیا، اور میری راتوں میں جب وہ خوابوں میں آتے ہیں تو تب بھی ان کا پیکر رانا مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ حالات کا تناظر کیا، یار زندگی میں کہیں انسان کھڑا تو ہو، کسی جگہ وہ بات تو کہہ سکے۔ ہمیں تو اس طرح کی سیاست سکھائی جا رہی ہے، اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، خبردار جماعتوں کے بتوں میں قید نہ ہونا، کسی سے اختلاف کرو تو فقط دلیل کی حد تک، اور دلیل مل جائے تو اختلاف ختم، باقی ان بتوں سے باہر نکلو۔ ہم ایک دین کے ماننے والے ہیں، ایک وطن کے رہنے والے ہیں، ہمارے دکھ سکھ سانجھے ہیں، ہمیں سیاسی فرقہ واریت میں بانٹ دیا گیا ہے، بچوں کے اخلاق، تہذیب، انداز گفتگو دوسروں کے حق میں اتنے خطرناک کر دیے گئے ہیں کہ میری قوم کبھی ایسی تو نہ تھی، ہمارے نوجوان کبھی ایسے تو نہ تھے،
ان کا لہجہ کبھی یوں تو نہ تھا، چند لوگوں نے اپنے سیاسی مفادات کی خاطر وہ تقسیم کی ہے کیا الامان والحفیظ۔ واپس لوٹیے، زندگی اصولوں پر کھڑی کیجیے۔ اور پھر ایک اور بات، یہ بھی ضروری نہیں کہ ظالم اگر اپنا ہے تو پھر اسے چھٹی دے دی جائے، اور اگر غیر ہے تو پھر اس کے پیچھے چلا جائے۔ ہم نے اصول قائم کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے ظلم کہاں ہو رہا ہے، زیادتی کس کے ساتھ، یہ اصول حضور نے دیا ہے۔ جرأت کریں، ہمت کریں۔ اگر کہیں والدہ بھی اپنی ہمارے گھر میں بھابھی کے ساتھ کوئی تلخ رویہ اختیار کرتی ہے تو احترام سے کہیں، ادب سے کہیں، لب و لہجے کو باوضو کر کے کہیں، پر والدہ سے بھی کہیں کہ اگرچہ یہ کسی کی بیٹی ہے پر بیٹی تو ہے نا۔ یہاں سے آغاز کریں، گھر سے شروع کریں۔ ہم نا بڑی ساری جگہوں پہ بڑی سارے معاملات کے اندر اس طرح بند ہوئے ہیں برادری کے خول میں، قبیلے کے خول میں، کہ ہماری کوئی نظریاتی زندگی نہیں رہی، ہمارا کوئی سوچ ہی نہیں رہی، ہمارا کوئی اصول اور قاعدہ ہی نہیں رہا زندگی گزارنے کا۔ کھڑے ہونا سیکھیں، عدل کرنا سیکھیں۔ ہمیں سیرت کی کتابوں میں وہ والی روایت بھی ملتی ہے جب ایک کلمہ گو فیصلہ لے کے آیا، گرچہ منافق تھا پر کلمہ تو پڑھتا تھا نا، مسلمان کہلاتا تھا، لوگ اسے مومن جانتے تھے۔ اس نے اپنا مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور مقابلے میں یہودی تھا۔ یہ کلمہ گو ہے، گرچہ منافق اور سامنے یہودی ہے، لیکن قربان جائیں اس زمین نے وہ والے فیصلے بھی دیکھے ہیں، اس آسمان کے نیچے یہ رنگ بھی دنیا نے دیکھا ہے کہ محبوب نے کلمہ گو کے خلاف فیصلہ کیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ عدل عدل ہے، انصاف انصاف ہے، معیار معیار ہے۔ کچھ قاعدے زندگی میں، کچھ اصول وضع کیے جائیں اور ان کی روشنی میں اپنے معاملات زندگی کو مرتب کیا جائے۔ میں کل جمعے میں دوستوں سے کہہ رہا تھا، ہم نے نا ایک زیادتی کی اپنے بچوں کے ساتھ، ہم نے انہیں دولت مند بننے کی تجویز دی، اور 22 24 25 26 سال کی عمر میں ہی بچے نفسیاتی سے ہونے لگ گئے، کیونکہ ہم نے انہیں یہ ماحول دیا تھا کہ پیسہ، اچھا موبائل، اچھی گاڑی، لیکن وہ خاص روحانی تربیت، وہ خاص ذوق، وہ جو میرے کریم رسول نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے جانا، مسجد لے جانا، بھیجنا نہیں، مسجد لے جانا۔ وہ جو رسول کریم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک ہلا کر فرماتے تھے، فاطمہ اٹھنا، یہ رب سے رزق مانگنے کا وقت ہے، سحری میں جگاتے تھے۔ وہ جو خاص ان کی اخلاقی تربیت تھی، مال انہیں بڑا دیا، لیکن وہ اس طرح کا انہیں بنا دیا ہے کہ وہ عام لوگوں سے کٹ گئے ہیں، ان کی زندگی کا وہ سٹیٹس ہی نہیں رہا۔ ان کی شادی ہوئی تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ یہ اتنی ڈگریوں کے باوجود یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسا شخص ہے جس کے ساتھ چند گھڑیاں بات نہیں کی جا سکتی، جس کا سوچ بچار کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ انداز جو ہمیں رسول کریم نے سکھایا وہ اصول تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی باپ کے لیے اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے، اسے آداب زندگی سے آگاہ کر دے، تاکہ جو اس کے ساتھ منسلک لوگ ہوں ان کی زندگی سکون میں آئے۔ لیکن ہم اس طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ میری دادی اماں، میں نے اپنا ملک سارا دیکھا ہے اور مجھے پیارا بھی بڑا ہے، اور دیکھنے کے بعد زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ میں نے نیچے اتر کر گلی کوچے بھی دیکھے ہیں، اور میں نے کھیت کھلیان بھی دیکھے ہیں، وطن کے سارے کم و بیش شہر میں دیکھ چکا، صوبوں کے کونے خدرے دیکھ چکا، مجھے اللہ نے موقع دیا ملک سے باہر بھی میں نے کچھ جگہوں کو دیکھا، لیکن پلٹ پلٹ کے نا وہ دیہاتی لوگوں سے پیار بڑھ گیا۔ سیانے ہونے کے چکر میں بعض لوگ اتنے تیز ہو گئے کہ ہر چیز کو انہوں نے تیزی میں تولنا شروع کر دیا، تو جو سادے لوگ تھے نا پرانے دیسی، ان سے پیار بڑھتا چلا گیا کہ یار یہ تو بڑے کمال لوگ۔ دادی اماں صبح تخت پوش پر بیٹھتی تھیں، تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور نماز کے بعد وہ ایک بات کرتی تھی، خود نماز پڑھ کے کہتی تھی اٹھو نماز پڑھو تے سبق پڑھو، اٹھو نماز پڑھو تے سبق پڑھو۔ اور پھر جب سارے لوگ ان کے گرد، سبق کس کو کہتے تھے؟ پیپر یاد کرنا ہے آج کا؟ سبق کون سا؟ اگر پتہ ہے تو اونچا بولیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں تو انہوں کہنا کسے، تسی دسو
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆ ਜੇ پینڈو بندے گل کی تھی. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. قرآن پاک ہے نا جی, نماز پڑھو اور پھر سبق پڑھو. کیا قرآن پاک پڑھو, اور پھر جب گھر کے سب لوگ ان کے گرد قرآن لے کے بیٹھ جاتے تو پھر وہ سادے لفظوں میں کہتی یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ کامیابی ہے کسی گھر کی کہ صبح اوہو میرے بھائی جب فجر 4:30 ہوتی تھی تو پھر بھی لوگ 9 بجے اٹھتے تھے, اور جب فجر 6:20 پہ ہوتی ہے تو پھر بھی 9 بجے اٹھتے ہیں. جب مغرب کی نماز 7:15 تھی پھر بھی نیند پوری نہیں ہوتی تھی, اور جب سے مغرب 5:15 ہوئی ہے پھر بھی نیند پوری نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے معاملہ نیند سے نہیں ہے. ہم کوئی اصول ہی نہیں, کوئی ضابطہ ہی نہیں بنا پائے زندگی کا. ہم اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ ہی نہیں سکے جو رنگ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. ہم نے اپنے لیے اس خوبصورتی کو کشید ہی نہیں کیا جس نے ہمارا ظاہر باطن سنوار دینا تھا. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول کے مطابق, قاعدے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے حضور کا فقر اختیاری ہے. بس بات سمیٹنے لگا ہوں. نبی پاک کا فقر اختیاری ہے. حضور فرماتے ہیں رب نے مجھے اختیار دیا ہے, میں سو رہا تھا تو سارے خزانوں کی کنجیاں ہی میرے دستے مبارک میں رکھ دیے. میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں. لیکن نبی پاک نے پسند کیا, حضور نے چاہا کیا, ایک وقت روٹی کھانی ہے. یہ پسند ہے نبی پاک کی, مجبوری نہیں, یہ پسند ہے. حضور نہ سادہ طرز زندگی کو پسند کرتے. یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے نا, اس میں روز ایک نیا موڑ آتا ہے, روز ایک نیا ڈیزائن بدلتا ہے, روز ایک نیا خرچے کا دروازہ کھلتا ہے. اور جو بیچارے گئے تھے نا 3 سال کے لیے ملک سے باہر کہ تھوڑے سے پیسے کما کے لاؤں گا پھر یہاں کاروبار کروں گا, لیکن پیچھے سے جنازے اٹھے ہیں, آ نہیں سکے. پیچھے سے نا باپ پوچھتا رہا ہے لوگوں سے کہ دسو نا جی UK دی ٹکٹ کنے کو دیے. ابا پوچھتا رہا ہے لوگوں سے کہ بتاؤ نیو جرسی سے جس نے آنا ہو تو پیسے کتنے لگتے ہیں. لیکن وہ دروازہ تکتے تکتے چلا گیا. اب ضروریات نے نہیں بٹھایا تھا, شروع میں ضروریات تھی, اب خواہشات ہیں. اور خواہشات وہ ہوتی ہیں جو کبھی تکمیل پذیر نہیں ہوتی, ایک ختم کرو تو دوسری بن جاتی. حضور نے ہمیں ایک قاعدہ دیا سادہ طرز زندگی کا. سادہ روٹی کھانے والے کو ڈاکٹر کے پاس بھی زیادہ نہیں جانا پڑتا. سادہ کھانا کھانے والے شخص کو زیادہ مشکلات کا شکار نہیں ہونا پڑتا. ہم نا غریب کیوں پس گیا ہے زیادہ, وہ اس لیے کہ امیر کا خرچہ زیادہ ہو گیا ہے. غریب اس لیے زیادہ آزمائش کا شکار ہے کہ امیروں کے لوازمات بڑھ گئے. اگر یہ صرف اضافی خرچے تھوڑے سے اضافی خرچے چھوڑ دیے جائیں, یعنی موبائل پچھلے سال والا چلا لیں, یعنی آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو خیموں میں روٹی بھی نہیں ملتی, اور دوسری طرف حال یہ ہوتا ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے, نیا والا نہیں ملتا. جب اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے پھر جرم پیدا ہوتا ہے, پھر تنگ آمد بجنگ آمد, پھر لوگ قلم چھوڑ کر بندوق اٹھاتے ہیں, پھر لوگ حقوق مانگنے کی بجائے چھیننے کے در پہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اگرچہ یہ کسی صورت بھی جائز نہیں, لیکن یہ کہ اگر تھوڑا سا طرز زندگی کو سادہ کیا جائے. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی حضور علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کا مطالعہ کر کے کہ جو چیزیں بالکل جائز ہیں, یعنی خاتون مرد کے لیے سونا حرام ہے, عورت کے لیے جائز ہے, جائز پیسے ہیں تو جتنا مرضی عورت پہنے, شریعت نے اسے گنجائش دی ہے, ہر خاتون کے لیے جائز ہے. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا نے سونا پہن لیا, کل کائنات کی عورتوں کو جائز, سیدہ پاک نے پہنا, حضور کی شہزادی نے. تو اللہ کے محبوب ملنے آئے تو بغیر بات کیے واپس چلے گئے. سیدہ پاک رو پڑی. ساری بیٹیاں ہی باپ سے پیار کرتی ہیں, اور پھر مدینے والے رسول کی بیٹیاں, یہ چاروں شہزادیاں ٹوٹ کے محبت کرتی ہیں, اور سیدہ تو سب سے چھوٹی ہیں. حضرت فاطمہ پریشان ہو گئیں, پیغام بھیجا, کریم بغیر بات کیے چلے گئے. تو محبوب فرمانے لگے میری بیٹی ہو کے سونے پہنتی ہے, میں سونا پہن لیا ہے. حضرت سیدہ نے وہ سونا بیچا, ایک غلام خرید کر آزاد کیا. اللہ کے رسول راضی ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سیدہ بھی سونا پہنے گی
تو قیامت تک جس باپ نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ کے دلاسا دینا ہے نا کہ پتر اگر تیرے پاس نہیں تو مدینے والے کی بیٹیوں کے پاس بھی نہیں تھا، وہ تسلی کس نام پہ دے گا؟ ہم نے نا زندگی کو مشکل سے مشکل کرنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ قاعدہ بنائیں، کچھ چیزوں میں تو سادگی لے آئیں، کچھ چیزوں کو تو تھوڑا آسان کریں۔ آخری بات یہ ہے، نبی پاک کی ایک سنت ہے، کم و بیش ہر جگہ عرض کرتا ہوں، یہاں بھی عرض کرتا ہوں، حضور کی ایک سنت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تھا، ترمذی میں موجود ہے، فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، اور فرمایا یہ میری سنت ہے۔ ایک اصول زندگی میں یہ بھی بنائیں، کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو، کوئی بندہ بد عقیدہ بد مذہب نہ ہو، بد دین نہ ہو، باقی اپنے دل سے نا نفرتوں کو نکالیں، عداوتوں کو نکالیں۔ بے جا قسم کی عداوتیں لوگوں نے پیدا کر لی ہیں اور بغیر کسی سبب کے پیدا کر لی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر دور بیٹھے ہوتے، لوگ ایک جگہ موجود رہ کر ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ دل تھوڑے کشادہ کیے جائیں، پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہے تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے تون دے نالوں پہلوں تولا ٹکڑا دل دا، اور اقبال کہنے لگے دلے بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، یہ آپ کو محسوس ہو۔ حضرت پیر صاحب ابھی دعا کروائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم جو کلمات خیر تلاوت کیے گئے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما، جن احباب نے یہ بندوبست کیا ہے انہیں بہترین صلہ عطا فرما۔ اس تمام کا اجر و ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز ہدیہ کرتے ہیں، مالک قبول فرما۔ تمام انبیاء، تمام صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، سلاسل طریقت کے بزرگان دین، آج تک جتنے صاحب ایمان مسلمان دار فانی سے دار بقا کو ہجرت کر گئے، مالک سب کی قبریں ٹھنڈی اور روشن فرما۔ اے اللہ، جن احباب کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا اور روشن فرما۔ اللہ ہم سب کے خاندان میں سے بڑے بوڑھے چھوٹے جو لوگ دنیا سے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، بھول جاتے ہیں، کمزوریاں رہ جاتی ہیں، تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، عمل میں سستی ہو جاتی ہے، تو ہمارے حق میں رحمت والا فیصلہ فرما۔ سوچوں کو، دلوں کو، روحوں کو پاکیزگی نصیب فرما۔ عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ برما ہو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، یمن ہو، مصر ہو، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ تو اپنے فضل سے سب کے حق میں رحمت والا فیصلہ فرما۔ پاکستان کے جن علاقوں میں لوگ سیلاب کی آفت کا شکار ہوئے اور ابھی تک آزمائش میں ہیں، اللہ غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، اس وطن عزیز کو قیامت کی صبح تک شاد و آباد فرما۔ اس کی سرحدوں پر حفاظت کرنے والوں کو شاد و آباد فرما۔ اس کے لیے کسی بھی قسم کی خدمات سر انجام دینے والوں کو اجر عظیم عطا فرما۔ جو احباب یہاں اس محفل کا انعقاد کرنے والے ہیں، معاون بننے والے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، مالک سب کا آنا قبول فرمانا۔ اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت کر دے، جو بے گھر ہیں اپنی چھت دے دے، جو بے آسرا ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، بے قراروں کو قرار دے دے، بے چینوں کو چین دے دے۔ اے الجا، وسوسوں کے غلبے سے بچا۔ مالک کریم، الجھی بکھرتی سوچوں سے محفوظ فرما۔ ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا۔